السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں گورڈن کالج کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سال دوم کے لیے ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ نصاب میں شامل غلام حمدانی مصحفی کی جو پہلی غزل ہے اس کی آج ہم تشریح کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اشعار میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جانیں گے، اور پھر اس کا مفہوم، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم شاعر کا تعارف کریں گے، یعنی کہ اس کے بارے میں کچھ جانیں گے، اور پھر ہم غزل کی باقاعدہ تشریح کریں گے۔ تو غلام حمدانی مصحفی کے پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے نصاب کو سامنے رکھیں گے، اور ہمارے نصاب کے مطابق جو ہے وہ غلام حمدانی مصحفی کی جو پیدائش ہے وہ 1751 میں امروہہ میں ہوئی، اور 1824 میں مصحفی کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ اب ہم مصحفی کی شاعری کے بارے میں اگر بات کریں تو مصحفی کی شاعری میں ہمیں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے، چونکہ مصحفی کی جو ابتدائی زندگی کے ابتدائی کچھ سال ہیں وہ دلی میں گزرے، اور پھر جب دلی اجڑی، دلی کے اندر ہی دراصل ان کی جو شاعرانہ جو ذوق تھا ان کا، اس کے اندر اضافہ ہوا، اس کو فروغ ملا، اور پھر جب دلی اجڑ جاتی ہے، جب دلی اجڑی تو لکھنؤ کا رخ انہوں نے کیا، اور لکھنؤ کا جو ماحول تھا وہ ذرا مختلف تھا، اور پھر وہاں کے جو دربارداری کے جو تقاضے تھے، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو انشاء کے ساتھ ان کے مارکے ہوئے، تو اس وجہ سے لکھنؤ کا جو دبستان لکھنؤ کا جو ایک خاص رنگ تھا وہ بھی ان کی شاعری میں ابھر کر سامنے آیا۔ تو اس وجہ سے ان کی شاعری جو ہے وہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کا امتزاج ہے۔ تو دبستان دلی کا جو سوز و گداز جس طریقے سے ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، اسی طرح جو ہے دبستان لکھنؤ کے جو پیکر تراشی کا جو ایک رجحان تھا وہ بھی ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مصحفی کی شاعری میں داخلیت اور خارجیت دونوں یکجا ہیں، یہ دونوں رنگ ہی ہمیں مصحفی کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ مصحفی جو ہیں وہ قادر الکلام شاعر ہیں، یعنی کہ قادر الکلام سے مراد کے جن کو زبان و بیان کا جو ہے وہ کہ استادانہ جو صلاحیت رکھتے ہیں، زبان و بیان پر استادانہ قابو رکھتے ہیں، جو اس کو قادر الکلامی کہا جاتا ہے۔ تو مصحفی جو ہیں وہ قادر الکلام شاعر ہیں، اور پرگو شاعر بھی ہیں۔ ان کے شاعری کے جو ہیں وہ 9 دواوین موجود ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے قصائد جو غزل کے علاوہ جو ہے انہوں نے قصائد بھی لکھے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ تذکرے بھی اردو شعراء کے لکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ اصول فن سے باہر بال برابر بھی سرکتے نہ تھے، کلام پر قدرت کامل پائی تھی، الفاظ کو پس و پیش اور مضمون کو کم و بیش کر کے اس در و بست سے شعر میں کھپاتے تھے کہ جو حق استادی کا ہے ادا ہو جاتا تھا۔ تو مصحفی جو ہیں وہ قواعد کے حوالے سے بہت زیادہ پابند تھے۔ اور اب مصحفی کا ایک شعر ہے کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ تو اب ہم اپنی غزل کی طرف چلتے ہیں، اور غزل کی جو باقاعدہ تشریح ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں جب تلک میں اندوہ گیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ تو پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ اندوہ گیں سے مراد غمگین، دکھی، اور کریں سے مراد قریب۔ تو اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، تشریح سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ میں جب تک دنیا میں رہا غم میرے دل سے قریب رہا ہے، اور انسانی زندگی اور غم جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک تو شاعر کی اپنی زندگی جو ہے وہ
مشکلوں میں گزری ہے، اور وہی اپنے دل، وہی اسی کیفیت کو شاعر نے اس شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ میں جب تک اس دنیا میں رہا ہوں غم جو ہے وہ میرے ساتھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے زندگی کی، انسان کی زندگی کی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ غم لازمہ حیات ہے، یعنی کہ انسان جب تک اس دنیا میں رہے گا غم جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہے۔ ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے غم جو ہے وہ اپنے ساتھ لاتا ہے، اور اس دنیا سے جب جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ غمگین ہی جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو جو دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، کیونکہ اگر انسان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے خوشی و مسرت جو ہے اس میں زندگی گزارے، عیش و نشاط میں پڑ جائے گا وہ۔ اگر انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو وہ عیش و نشاط میں پڑ جائے گا اور وہ خود کو بھول جائے گا، اور جب انسان خود کو بھول جائے تو وہ خدا کو کیا یاد کرے گا۔ تو یہ دکھ، درد اور پریشانیاں جو ہیں یہ ہمیں اپنے رب سے بھی قریب کرتی ہیں، کیونکہ ہم ایسے ہی حالات کے اندر اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ تو غم جو ہے وہ ہمارے دلوں کو بھی نرم کرتا ہے، ہمارے دلوں میں محبت کے جذبات کو بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے غم جو ہے وہ انسان کی زندگی کا لازمی جزو ہے، اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ غم جو ہے وہ انسان کا ایک مطلب کہ سچا ساتھی ہے، سچا دوست ہے، جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا ہوتا نہیں۔ تو انسان کی زندگی میں غم جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اسی حقیقت کو اپنے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ بھلے ہی کوئی بادشاہ ہو یا کوئی فقیر ہو، سب کو جو ہے وہ غم، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لاحق ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی موڑ جو ہے وہ اس غم سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر موڑ پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غم جو ہے وہ لازمی جو ہے اس کے آڑے آتا ہے۔ یعنی کہ غم جو ہے وہ غم جانا بھی ہو سکتا ہے، غم روزگار بھی ہو سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کبھی بھی غم سے بچ نہیں سکتا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شعر بھی ہے کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یعنی کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ غموں سے ہی عبارت ہے، اور شاعر کی اپنی زندگی بھی جو ہے وہ اسی قسم کے حالات سے گزری۔ انہوں نے دلی کو جڑتے دیکھا، اور پھر اپنی آخری زندگی کے اندر بھی معاشی حالات جو ہیں وہ ان کے کچھ بہتر نہ تھے۔ تو ان کی زندگی، شاعر کی زندگی کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی حالات نظر آتے ہیں، اور وہی مدعا جو ہے انہوں نے وہی مضمون جو ہے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بھی باندھا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس دنیا میں لازمی غم جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ غالب کا شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یعنی کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کے غم جو ہیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان موت سے پہلے جو ہے وہ غم سے نجات نہیں پا سکتا۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا ہوتا نہیں۔ تو اب ہم اپنے اس شعر کی تشریح جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔
رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستیں رہا۔ تو پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اے ہم نشین، میں رات بھر روتا رہا ہوں اور اپنی آستین سے آنسو پہنچتا رہا ہوں۔ یعنی کہ اس شعر کی اب ہم تشریح کرتے ہیں کہ شاعر کی زندگی جو غموں سے عبارت ہے، وہ اس شعر کے اندر یہ بیان کر رہا ہے کہ میں رات بھر روتا رہا ہوں اور اپنی ہی آستین سے اپنے آنسو جو ہے وہ پہنچتا رہا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ اس کی زندگی میں غم آتے ہیں، رونے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ غم جانا بھی ہو سکتا ہے، غم روزگار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے جو شاعری کا کلاسیکی مضمون دیکھتے ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کے سامنے بے بس ہوتا ہے، محبوب جو ہے وہ اس کے ساتھ بے اعتنائی برتتا ہے اور عاشق کے جو غم ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو عاشق جو ہے وہ تنہائی میں روتا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی اس کا غم بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ سرے اب خود ہی جو ہے اپنی آستین سے اپنے آنسو پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے اس کے آنسو پہنچنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو جو ہے وہ اس کا درد بانٹنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، وہ تمام رات جو ہے وہ تنہائی میں روتا رہا ہے، کوئی اس کا غم بانٹنے والا نہیں تھا، وہ خود ہی اپنی آستین سے اپنے آنسو پہنچتا رہا ہے۔ اور اس کا ایک یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے کہ انسان جو کہ سارا دن مصروف رہتا ہے، وہ اس دنیا کے کام کاج میں لگا رہتا ہے، تو اس کا غم جو ہے وہ اس کو اس وقت وہ بھول جاتا ہے۔ دن کے وقت جو ہے وہ جب دنیا کے اندر ہوتا ہے، اپنے روزمرہ کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کاموں میں مصروف ہو کر اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اس کے غم جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت جب وہ تنہا ہوتا ہے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ جب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں تنہا تھا، تو میں تمام رات جو ہے وہ روتا رہا ہوں اور آنسوؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے دل کو ہلکا کرتا رہا ہوں، دل کے بوجھ کو کم کرتا رہا ہوں۔ دل کا اور آنکھوں کا ایک جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی کہ ادھر دل میں گھٹا چھاتی ہے تو ادھر سے آنکھوں میں سے جو ہے وہ پانی برسنے لگ جاتا ہے۔ تو دل اور آنکھوں کا جو ہے وہ بہت ہی ایک گہرا تعلق ہے۔ تو جیسے کہ ایک شعر بھی ہے کہ دل میں ایک درد اٹھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانیے کیا یاد آیا۔ یعنی کہ ادھر سے دل میں درد اٹھتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اس کے غم جو ہیں وہ اس کو گھیر لیتے ہیں، اور دنیا والوں ویسے بھی انسان جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے جو ہے وہ مسکراتا ہے، ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہوتا ہے، مگر کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ اور جب وہ رات کو اکیلا ہوتا ہے تو اپنی تنہائی کے اندر سے جو ہے وہ اپنے آنسوؤں سے اپنے آپ کو بہلاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور شعر بھی ہے کہ چھپ چھپ کے روؤں اور سرے محفل ہنسوں، مجھ کو یہ مشورہ میرے درد آشنا کا تھا۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ محفل میں جب ہوتا ہے تو وہ روتا نہیں، اپنے غموں کو چھپا کے رکھتا ہے، مگر جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کے جو غم ہیں وہ آنسو بن کر اس کی آنکھ سے نکلتے ہیں اور اس کے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ تمام رات روتا رہا ہوں تنہائی کے اندر، اور اپنے آستین سے جو ہے وہ اپنے آنسو صاف کرتا رہا ہوں۔ اور ایک اور شعر بھی ہے کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنے جو اعمال ہیں ان کے اوپر بھی کبھی غور و فکر کرتا ہے، اس کے اوپر اپنے جو برے اعمال ہیں ان کے اوپر اس کو ندامت بھی ہوتی ہے۔ تو وہ ندامت جب اسے ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے جب آنسو برستے ہیں
تو وہ آنسو جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کامیابی کا ذریعہ بن سکیں، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں. تو اندھیری رات کے آنسو جو ہیں وہ خدا سے بات کرتے ہیں. اور اب ہم اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ ہم جو رونے پہ آئیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا. روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا. کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، گاہے بقا کرے ہے گاہے دعا کرے ہے. نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندۂ گل سے حزین رہا. تو سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. خندۂ گل یعنی کہ پھولوں کی مسکراہٹ یا پھولوں کا کھلنا، اور حزین سے مراد ہے دکھی، پریشان، غمگین. اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ میری نازک مزاجی کا یہ عالم تھا کہ پھولوں کا کھلنا بھی مجھے رلا دیتا تھا. تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ شعر میں شاعر نے جو ہے وہ اپنی نازک مزاجی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور اس کے اندر اس شعر میں جو چمن ہے اس سے مراد کی دنیا ہے. یعنی کہ جب تک میں اس دنیا میں رہا ہوں تو میں پھولوں کی مسکراہٹ سے بھی جو ہے وہ دکھی ہو جاتا تھا، غمگین ہو جاتا تھا. یہاں پر شاعر جو ہے وہ دراصل ایک انسان کے جو ذہن کی کیفیت ہے اس کو بھی بیان کیا ہے اس نے. یعنی کہ ایک نفسیاتی عمل ہے کہ انسان جب دکھی ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو دنیا کی رنگینی اور خوشی بھی جو ہے وہ اسے اچھی نہیں لگتی. یعنی کہ پھر جب کھلتے ہوئے پھول اور بہار میں جو ہر طرف جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے، رنگ برنگ پھول کھلتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ بھی اس کے غم کا مداوع نہیں کر سکتے جو ہے اس کو، بلکہ اس خوشی کو دیکھ کر جو ہے وہ اور بھی زیادہ غم زدہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اتنی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، اتنے زیادہ مشکل حالات آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایسے مقام پر آ جاتا ہے، ایسا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ پھر کسی غم سے کوئی سروکار ہوتا ہے اور نہ اس کو کسی خوشی سے کوئی سروکار ہوتا ہے. یعنی کہ وہ بے حس ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ بجھ چکا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک شعر بھی ہے کہ اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ ایسے مقام پر آ جاتا ہے بعض اوقات اپنے حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کہ پھر اس کو جو ہے نہ خوشی سے کوئی مطلب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جو شاعر جو ہے وہ یہاں پر اس شعر کے اندر جو ہے وہ اپنی نازک مزاجی جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ اتنے دکھ، درد اور پریشانیوں سے گزری ہے کہ میں اگر کسی کو خوش دیکھتا ہوں تو بھی میں غمگین ہو جاتا ہوں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی کو ہنستے کھیلتے آپس میں دیکھتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، اور وہ اپنے اس خوشحال ماضی کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ اداس ہو جاتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو اس کے سامنے خوش ہوتے ہیں. تو جیسے کہ یہ شعر بھی ہے کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم. یعنی کہ وہ شاعر کو جو ہے وہ اپنا ایک اچھا ماضی جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس شعر کے اندر مصفی نے جو ہے وہ اپنی نازک مزاجی بھی بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسان کی نفسیات بھی بیان کی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر سے اگر کوئی انسان پریشان ہے، اس کا دل جو ہے وہ غمگین ہے، تو دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اور کوئی خوشی بھی جو ہے وہ اسے پھر اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ اور زیادہ اداس ہو جاتا ہے اپنے دل کے غمگین ہونے کی وجہ سے.
تو اب ہم اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ اور گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں جو ہے وہ بس اتنا ہی، اور جو باقی اشعار ہیں ہم ان کی تشریح جو ہے وہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو اللہ حافظ۔